بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے جاتے ہی بدری ناتھ کے پتلے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نظریں دور تک رمیش کا پیچھا کرتی رہیں۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے بس اتنا ہی کہا، اب تم سے بڑی باتیں ہوں گی۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ میں نے مفاہمانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ میں تمہارا منتظر ہوں۔ مجھے اپنے کمرے میں پہنچ کر زیادہ دیر تک اس کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم اس طرح بار بار مجھ سے راز و نیاز کر کے رمیش کے شبہات کو ہوا دے رہے ہو۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ تم اسے الگ تھلگ رکھ کر میرے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہو۔ میں اسی کی خواہش پر تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے دماغ میں تمہارے خلاف زہر بھر چکا ہے۔ ظاہر میں اس کی باتوں پر دھیان دے رہا ہوں، لیکن اب مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ نیک موڈلے کی خوشنودی حاصل کرنے اور تمہیں پیچھے دھکیلنے کی فکر میں ہے۔ کیا اب وہ اپنے ان عزائم سے تائب ہو چکا ہے؟ میں نے اپنے بارے میں اس کی کہی ہوئی بات کو دانستہ نظر انداز کر کے پرانے حوالے سے سوال کیا۔ اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسے شبہ ہے کہ تم ڈینی کے آدمی ہو۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کا یہ دماغی خلل جاری رہا تو کل وہ مجھے ڈینی بھی قرار دے سکتا ہے۔ اس کے پاس دلائل ہیں۔ وہ خود بھی تمہیں ڈینی قرار دینے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ ڈینی کے بارے میں جو کچھ سنا گیا ہے وہ تم پر پورا نہیں اترتا۔ وہ پیسے کے لالچ سے بے نیاز ہو کر اصولوں کی خاطر خون کی ہولی کھیلتا ہے۔ تم اپنی مرضی کے مطابق صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو۔ یہ بات ہم دونوں نے پہلے ہی دن بھانپ لی تھی۔ ڈینی کے لیے کام کرنے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ شاید رمیش کے ان ہی شبہات کی وجہ سے مجھے ڈینی کی تلاش سے روکا گیا ہے۔ اسے غیر ضروری اہمیت مت دو، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تبدیلی نک کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی ہے۔ پھر رمیش کیوں ڈینی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوا جا رہا ہے؟ جواب میں اس نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ میری توقع کے برعکس اس نے ہر بات من و ان بتائی تھی۔ صرف یہ ذکر گول کر دیا تھا کہ رمیش مجھے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رمیش کے قاتلانہ ارادے کی پردہ پوشی میں بدری کی کسی بدنیتی کا دخل نہیں تھا۔ اسے اندیشہ ہو رہا ہوگا کہ رمیش کے ان انتہائی مخالفانہ عزائم سے واقف ہو کر میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں۔ میرے کسی بھی اضطراری رد عمل سے اس کا پورا کھیل خراب ہو سکتا تھا۔ تم اس کے اندازوں سے متفق نہیں ہو تو پھر اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہارا اس کے خیالات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ اس کے اندازوں کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی ہے کہ تم شناخت کے خوف سے نک کے پاس جانے سے کترا رہے ہو۔ اگر تم اس ملاقات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کر دو تو رمیش کے سارے وسوسے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہارا اصرار مجھے ضد دلا رہا ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ رمیش میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم چاہو تو اس کے نادر خیالات سے نک کو بھی آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہوگا، بدری نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رمیش یہی چاہ رہا ہے۔ بات نک تک پہنچے گی تو غلط فیصلے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی آئے گی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ رمیش کو نک سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ آپریٹس ہر وقت میرے قبضے میں رہتا ہے۔ فون تم اپنے کمرے میں بند رکھو۔ ویسے بھی نک سے فون پر رابطہ ہونا ناممکن ہے۔ اس بارے میں ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے۔ تم اس کی چالوں کو سمجھ رہے ہو تو کیا وہ تمہاری چال کو نہیں سمجھے گا؟ وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر لے گا کہ تم نے مجھ سے کوئی ساز باز کر لی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ اس نے یہاں کوئی بدماشی یا چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ وہ کسی خارش زدہ کتے کی طرح گمنامی کی موت مارا جائے گا۔ امریکہ کے تربیتی پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے امریکہ جانے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے۔ تمہارے اصرار پر میں نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے مارنے میں پہل نہیں کروں گا۔ اس نے کوئی حرکت کی تو ضرور برے انجام سے دو چار ہوگا۔ اسے لگام دینا تمہارا کام ہے۔ مجھے ہر وقت اس کی کڑی نگرانی کرنی پڑے گی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ مگر خیر، میں یہ بھی کر لوں گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نک موڈلے کو کیسے مطمئن کیا جائے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ نک موڈلے مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اسے بھی رمیش کی طرح مجھ پر شبہ ہے یا وہ میری ذات میں کوئی کارآمد مقامی کارکن تلاش کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ مجھ سے بڑی قسم لے لو، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ اپنے لب و لہجے میں اتنا قادر ہے کہ اس کی آواز سے اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ بہت خرانٹ آدمی ہے۔ تم رمیش کو اسے دور رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ
کہ اپنی پرانی کہانی کو ہی آگے بڑھا دو۔ کون سی پرانی کہانی؟ اس نے چونک کر اضطراری لہجے میں کہا۔ آپریٹس مل جانے کے بعد تم نے اسے بتایا تھا کہ میں بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ میرے بیماری کی وجہ سے میرا ساتھی اس سے ملا تھا۔ اب تم اس بیماری کو طول دے ڈالو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بے ساختہ بول پڑا، مگر بخار کی بات اسے مطمئن نہیں کر سکے گی۔ امریکی صحت اور جراثیم کے بارے میں بہت وہمی ہوتے ہیں۔ کہہ دو کہ بخار کے بعد مجھے یرکان ہو گیا ہے اور میں علاج کے لیے کسی نامعلوم ہسپتال چلا گیا ہوں۔ ایسی متعدد بیماری کا ذکر سنتے ہی وہ پسپا ہو جائے گا۔ اسے تم سے اسی طرح مطمئن کر سکتے ہو۔ یرکان تک کی بات ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا، مگر ہسپتال والی بات نہیں چل سکے گی۔ اس نے خاص طور پر مجھ سے ان مقامیوں کی تعداد پوچھی تھی جو میرے ساتھ ہیں۔ میں نے صرف 2 افراد کا ذکر کیا تھا، تمہارے ملازموں کا تذکرہ گول کر دیا تھا۔ تمہیں ہسپتال میں زیر علاج ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ صرف ایک آدمی رہ جاتا ہے، کہیں وہ کوئی نیا مطالبہ پیش نہ کر دے۔ اس کی بات معقول تھی۔ نک پہلے ہی اس سے نادرا کے گھر کا پتہ پوچھ چکا تھا۔ میرے یرکان زدہ ہونے کی خبر سننے کے بعد وہ اس پر اصرار کر سکتا تھا، انہیں باہر نکل کر اڑوس پڑوس سے پتہ معلوم کرنے کا حکم دے سکتا تھا۔ ایک آدمی کو ہاتھوں میں الجھا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ پتہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ کسی نہ کسی کے ذریعے اس گھر کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ نادرا کا نام سامنے آتا تو اس کے ذہن میں بھی گیری ہارٹ اور جیف ملر کے واقعات تازہ ہو جاتے۔ میں وہ سنگین خطرہ کسی بھی قیمت پر مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس سے کہہ دو کہ میں گھر پر ہی آرام کر رہا ہوں اور میرا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کی آمد و رفت کی وجہ سے تم دونوں ایک کمرے میں محصور ہو اور پھر تمہیں یرکان کے جراثیم کی زاد میں آنے کا خوف بھی ہے۔ میں نے سوچنے کے بعد تجویز پیش کی، ایسی گمبھیر صورتحال ہوگی کہ وہ تلملا کر رہ جائے گا۔ اس بار بدری نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، یہی کہنا بہتر رہے گا، یہ چند روز نکل گئے تو پھر ہم امریکہ چلے جائیں گے، یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ ایک بات کی احتیاط ضرور رکھنا، نک موڈلے سے بات کرتے ہوئے رمیش کو تمہارے قریب موجود نہیں ہونا چاہیے، تمہارے جھوٹ پر جلا کر اور کسی منفی راہ پر بھی لگ سکتا ہے، یہ احتیاط بھی کر لی جائے گی۔ آج کل میں اپنا خاصا وقت لان اور کیاریوں کی دیکھ بھال میں گزارتا ہوں، وہیں سے نک سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے اس کو کچھ نہ کچھ بتانا ہوگا۔ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ساتھی تھے۔ رمیش کو نک کے بارے میں ہر بات معلوم تھی، بدری اس سے مکمل رازداری اختیار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، رمیش کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دینا کہ تم نے نک کے سامنے میری بیماری کا عذر پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے لندن کا فون نمبر بھی دے دو، تیاری ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی یہاں سے نکلنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ صبح میں تمہیں بتا دوں گا، اور ہاں، ذرا رات کو کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل یا بولٹ کر کے سونا۔ کیوں؟ کیا رمیش کی طرف سے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں محتاط رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں کہ کب اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو جائے۔ جب وہ میرے پیچھے پڑ سکتا ہے تو تمہارے بارے میں اسے کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ فکر مت کرو، شیطان اس پر سوار ہو سکتا ہے، مگر میری سواری میں رہتا ہے۔ اس نے گڑبڑ کی تو اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اس کے زہریلے شبہات سے متفق نہیں ہو۔ زیادہ سوچنے سے ہر اچھی بات میں بھی برائی کے 10 پہلو نکل آتے ہیں۔ شاید آج رمیش دن بھر تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہا ہے، میں نے مسکرا کے کہا اور الوداعیہ انداز میں ہاتھ لہرا کر میرے کمرے سے چلا گیا۔ بدری ناتھ نے مجھے رمیش کے ارادوں سے پوری طرح باخبر نہیں کیا تھا، مگر اشاروں کنایوں میں اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ذرا سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن در حقیقت میں خود بھی سمجھ رہا تھا کہ اس وقت رمیش اگروال کی ہلاکت ایک بنتے ہوئے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ریڈیو آن کر دیا۔ بدری اپنے کمرے میں واپس پہنچ چکا تھا۔ وہ رمیش کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا ڈینی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے پاس بہتیرے دلائل بھی تھے، لیکن رمیش اس کی باتوں سے زیادہ متاثر نہیں تھا۔ آخر میں بدری نے اسے تنبیہ کی کہ وہ رات کو گھر کا جائزہ لینے کا خیال دل سے نکال دے، اور اس نے ہاں کر کے بدری کی بات ٹال دی۔ اس وقت تک میں نے ان کی جو گفتگو سنی تھی، اس سے وہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ چکے تھے۔ ان کے بارے میں مجھے مزید جاننے کی خواہش رہی تھی، نہ ضرورت تھی۔ میں نے ریڈیو کا بینڈ تبدیل کر کے ایک ایسا اسٹیشن لگا دیا جہاں سے فلمی نغموں کا پروگرام نشر ہو رہا تھا۔ 12:30 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر ڈرائیور اندر آ گیا۔ اندر ساری روشنیاں گل ہو چکی ہیں، کافی دیر سے مہمانوں کے کمرے میں بھی اندھیرا ہے، اور تم تینوں اپنی اپنی جگہ تیار ہو؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر۔ وہ دونوں
اگلے حصے میں ہے، میں پیچھے موجود ہوں۔ میں نے احتیاطاً احاطے میں بھی اندھیرا کر دیا ہے۔ چوکیدار نے ایک موٹر سائیکل پر 2 آدمیوں کو کئی مرتبہ گلی میں سے گزرتے دیکھا ہے۔ اسے ان پر شبہ ہو رہا ہے وہ اب ادھر آئے تو ہمارے آدمی اندھیرے میں انہیں آسانی سے دیکھ لیں گے۔ اس کا آخری فکرہ ناآموز تھا مگر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ خود اندھیرے میں رپوش رہ کر روشن گلی پر نگاہ رکھنا خاصا آسان تھا۔ چوکیدار کا وہ مشاہدہ بے بنیاد ہو سکتا تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ باہر سے کون ہماری کمین گاہ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہر طرف نگاہ رکھو، آج مہمانوں کی طرف سے گڑبڑ کا اندیشہ ہے۔ باہر پھرنے والوں کی بات خطرناک ہو سکتی ہے، کوئی اندر گھسنے کی کوشش کرے تو بے رحمی سے اسے دبوچ لینا۔ وہ سر ہلا کر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں کہیں مدغم ہو گیا۔ میں ریڈیو کا بینڈ تبدیل کر کے سوئی دوبارہ پرانے مقام پر لے آیا۔ دوسری طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت دور سے کسی انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی، پھر ٹرین کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ تیزی سے قریب آنے لگی۔ دن میں ٹرینوں کے شور کی وہ آوازیں زیادہ نامانوس اور اجنبی نہیں معلوم ہوتی تھیں، لیکن رات کے سناٹے میں وہ بھیانک آسیبی روپ دھار لیتی تھی۔ نادرا کے مکان میں باہر خرابی یہی تھی کہ وہ ریلوے لائن سے بہت قریب واقع تھا اور آہنی پٹڑیوں پر وزنی بوگیوں کی گونج بعض اوقات سر میں دمکنے لگتی تھی۔ رمیش کی باتیں اس وقت میرے ذہن میں تازہ تھیں۔ میں گھر میں اندھیرا کر کے اسے بے خبری میں کہیں بھی گھیرنے اور بری طرح ادھیڑ ڈالنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بدری کے سو جانے کا یقین کرنے کے بعد ہی اپنے کمرے سے باہر قدم نکالے گا۔ اس انتظار میں اسے تاخیر بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں ہر حال میں اس کے نکلنے سے پہلے کہیں چھپ جانا چاہتا تھا۔ ریڈیو پر چھائے ہوئے مکمل سکوت سے مایوس ہو کر میں نے سوئچ بند کر دیا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے بیم گن نکال کر اپنی جیب میں اڑسی اور کمرے کی روشنیاں گل کر کے باہر رینگ آیا۔ وہ کسی مسافر بردار ٹرین کا وقت نہیں تھا۔ کراچی سے ملک کے بلائی حصوں کے لیے کوئی طویل مال گاڑی دھیمی رفتار سے شہر کے قلب سے گزر رہی تھی اور اس کا شور اپنے سوا ہر آواز کو نگل گیا تھا۔ میں چند ثانیوں تک اپنے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، پھر اگلی راہداری کی طرف چل دیا۔ ابھی میں چند قدم بھی نہیں گیا تھا کہ اچانک ان دونوں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور گھور اندھیرے میں دھیمی روشنی کا ایک اونچا مستطیل چمکنے لگا۔ میں فوراً ہی دیوار سے چپک گیا۔ اس ناکافی روشنی کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دروازہ کھولنے والے نے روشنی کے لیے کمرے کا کوئی بلب روشن نہیں کیا تھا، بلکہ باتھ روم کا دروازہ قدرے کھول کر وہاں روشنی کر دی تھی۔ اس روشن اور مستطیل خلا میں تھوڑی سی وسعت ہوئی اور پلک جھپکتے میں ایک سایہ نیم روشن کمرے میں سے تاریک راہداری میں رینگ آیا۔ میں نے اسی اثنا میں اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کمرے میں سے تاریکی میں آنے والا رمیش نہیں، بدری ناتھ تھا۔ میرے ذہن میں بجلی کسی صورت سے پہلا خیال یہی آیا کہ نامعلوم وجوہ کی بنا پر بدری کی بھی کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ وہ راہداری کے بند سرے پر تھا۔ میرے مقابلے میں اس کے پاس اپنے کمرے کے سوا کوئی راہ نہیں تھی۔ میں نے اسے اس گوشے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی للکار ڈالا، ہینڈز اپ! میں نے گرا کر کہا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں گولی مار دوں گا۔ یہ دھمکی دیتے ہی میں نے اپنی جیب سے بیم گن نکال لی اور دیوار سے لگ کر اس کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ علی شیر، فائر نہ کرنا، یہ میں ہوں۔ اندھیرے میں بدری ناتھ کی بے ساختہ اور گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ اسی کے ساتھ اس نے کوئی قریبی دیوار گر سوچ دبا راہداری روشن کر دی۔ گزر جانے والی مال گاڑی کے دور ہوتے ہوئے شور کے باعث اسے قدرے زور سے بولنا پڑا تھا۔ روشنی ہونے پر میں نے دیکھا کہ اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے تھے اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں اس کے مقابلے میں اس وقت بھی اندھیرے میں تھا، اس وجہ سے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ رمیش کہاں ہے؟ تم اندھیرے میں اپنے کمرے سے باہر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی حیوانی جبلت کے زیر اثر زہریلی آواز میں سوال کیا۔ میں نے اپنی پیش قدمی اندھیرے میں ہی روک دی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے آج پھر اس کی شراب میں خواب اور دباؤ ملا دی تھی۔ اس نے تھکی تھکی اور شکست خوردہ آواز میں کہا، میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ تم قرب و جوار میں کہیں نہ کہیں گھات لگائے بیٹھے ہوگے۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس وقت رمیش کی بجائے تم سے ملاقات ہوگی۔ میں نے تلخی سے کہا، اس وقت 1 بجنے والا ہے اور تم میرے پاس کیا لینے آ رہے تھے؟ مجھے اپنی طرف آنے دو، میں تمہیں پوری بات بتا دوں گا۔ اس کی آواز ابری، ہاتھ گرائے بغیر بڑھتے چلے آؤ۔ اب میں تلاشی لیے بغیر تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ تم دونوں ہی خطرناک اور ناقابل اعتماد ہو۔ تم مسلح ہوئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہاتھ گرائے بغیر میری طرف آتے ہوئے اپنی آواز دبا کر بولا، میں بالکل غیر مسلح ہوں۔ ابھی چند منٹ پہلے مجھے آپریٹس پر کال کا اشارہ مل رہا تھا، میں نے آپریٹس آن نہیں کیا۔ میں اس بے وقت کال سے سخت پریشان ہو کر تمہاری طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیم گن جیسے انوکھے ہتھیار کو اسے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ بخشل کی محبوبہ کے گھر پر پہلے بھی میرے پاس بیم گن دیکھ چکا تھا، وہاں اس کے استعمال کی نوبت
نوبت نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اسے یہ بتایا کہ میری گن مہلک ترین زہر میں بجھی ہوئی باریک سوئیوں سے میرے حریف کے جسم کو ایک سیکنڈ میں 12 مرتبہ چھیدنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیز روشنی نکلنے کے بعد وہ مجھے دیکھنے پر قادر ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے مروت کے بغیر اس کے پورے جسم کو ٹٹول کر اس کی تلاشی لی اور پھر اسے ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی۔ اب اپنے اس بلو گن کو بھی رکھ لو، اس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کے کہا، یہ چل گئی تو بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر رمیش سو رہا ہے تو تمہیں چوروں کی طرح اندھیرے میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے کمرے کی طرف لوٹتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ میں کمرہ نیم روشن کر کے باہر نکلا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ باہر گھوپ اندھیرا ہوگا۔ روز رات کو یہاں کی تمام راہداریاں روشن رہتی ہیں۔ کمرے میں چھپنے کے بجائے میں رمیش کے استقبال کے لیے اندھیرے میں نکلا ہوا تھا۔ بلو گن مارنے والا ہتھیار ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کے شکوہ کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ رمیش کو ابھی زندہ رہنا چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ بلو گن میری انگلی کے اشارے کی تابع ہے۔ رمیش زیادہ سرکشی دکھاتا تو انگلی حرکت کر سکتی تھی۔ غنیمت ہوا کہ تم دور تھے۔ میرا کمرہ روشن ہو جانے کے بعد اس نے کہا، قریب ہوتے تو ہاتھا پائی ضرور ہو جاتی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ رات گئے مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ سوال تمہیں اسی سے پوچھنا چاہیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وقت ایسا تھا کہ میں نے اضطراری طور پر کال سگنل کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس سے بہانہ کر سکتا ہوں کہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب میں سو نہیں سکوں گا۔ اسے کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے، تم فکر مت کرو۔ وقفہ دے کر وہ دوبارہ رابطے کی کوشش کر سکتا ہے، اس بار اسے مایوسی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، تمہارے سامنے بات ہوگی تو تم بھی مشورہ دے سکو گے۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن دبائے بغیر ادھر کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس نے روا روی میں کہا، راسلکی مواصلات کا یہ اصول مجھے معلوم ہے۔ میں ناخوشگوار لہجے میں کہا، کراچی میں اب یہ آلات چور اچکے تک استعمال کرنے لگے ہیں۔ وہ خفت امیز انداز میں بے ڈھنگے پن سے ہنس پڑا۔ اس وقت اس کی تنگ پیشانی کے نیچے چمکتی ہوئی گول گول آنکھوں میں مکاری کے بجائے سادگی نمایاں تھی۔ پتلے پھل والے دو دھاری خنجر سے دشمن کا سر اتار لینے میں مہارت رکھنے والا وہ شخص اس وقت بالکل بے ضرر نظر آ رہا تھا۔ مفاہمت ہونے کے بعد سے اس کی ساری تیزی اور تراری معدوم ہوتی چلی گئی تھی۔ ہمیں بمشکل 20 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ آپریٹس پر ایک مرتبہ پھر اشارہ آنے لگا۔ بدری نے بھرپور نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنا آپریٹس آن کر دیا۔ اپنی کال کے جواب میں بدری کی آواز سن لینے کے بعد نک گھرانے لگا۔ میں نے دوسری بار کوشش کی ہے، پہلی کال کے وقت تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت رات کا 1:30 بجنے والا ہے بگ باس۔ بدری خوش آمدانہ انداز میں بولا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی ہو۔ میں تمہاری کمی کا سراغ لگا چکا ہوں۔ نک موڈلے کے وہ الفاظ کسی بم کی طرح میرے اعصاب پر اثر انداز ہوئے۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہارے آپریٹس میں ایک ایسا طاقتور پوزیشن ڈیٹیکٹر پوشیدہ ہے جو آپریٹس آن ہونے پر میرے نیٹ ورک کے لیے طاقتور سگنل نشر کرنے لگتا ہے۔ ان سگنل سے آپریٹس کا محلے وقوع معلوم ہو جاتا ہے۔ تم شارع فیصل سے داہنی طرف سوسائٹی کے ایک مخصوص علاقے میں رہ رہے ہو اور اب ہر وقت میری دسترس میں ہو۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے بدری ناتھ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ نک کا وہ انکشاف اس قدر غیر متوقع تھا کہ میں بدری کو فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس بار نک موڈلے کے مقابلے پر میدان میں اترتے ہوئے میں بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ امریکی قونصل خانے کی آڑ میں سازشوں کو پروان چڑھانے والوں کو بہت سی جدید ترین ایجادات اور مواصلاتی سہولتوں تک رسائی حاصل تھی اور وہ گھر بیٹھے بہت سی ایسی معلومات حاصل کرنے پر قادر تھے جو عام حالات میں میسر ہی نہیں آ سکتی تھی۔ نک کا دیا ہوا ٹرانسمیٹر بدری تک پہنچاتے ہوئے مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس آلے میں کوئی سمت نما پردہ بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، مگر مجھ سے چوک ہو گئی۔ میں اس وار کے لیے ذہنی طور پر قطعی تیار نہیں تھا۔ یہ دیگر بات تھی کہ میں بر وقت ایسے کسی پردے کی موجودگی کا ادراک کر بھی لیتا تو کھیل بگاڑے بغیر اس کا کوئی سدباب نہیں کر سکتا تھا۔ پیکٹ کھولتے یا ٹرانسمیٹر کو چھیڑتے ہی ایک نئی خرابی کی بنیاد پڑ جاتی۔ بدری بہت چالاک تھا، اس نے توقف کے بغیر نک سے کہا، یہ خوشی کی بات ہے، اب مجھے تمہارا سایہ بھی میسر رہے گا۔ علی شیر پر کوئی شبہ نہ ہونے کے باوجود میں خود کو بے یارو مددگار محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے کب آ رہا ہے؟ نک کی طرف سے سوال کیا گیا۔ کل کے لیے کہہ دو۔ بدلے ہوئے حالات میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ یرکان میں مبتلا ہو گیا، بدری نے خوبصورت تمید باندھ کر کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ کل کسی وقت اسے تمہارے پاس بھیج سکوں۔ ہرگز نہیں، میں کسی یرکان زدہ ایشیائی سے ملنا پسند نہیں کروں گا۔ اگر
اگر وہ اس مہلک اور متعدی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو تم دونوں بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ یہ بیماری اڑ کر انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تمہارا سراغ مل جانے کے بعد شاید مجھے ان دونوں میں سے کسی کو ہلاک کرنے کی کسی کو بلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کن لوگوں کے درمیان ہو۔ اگر علی شیر کوئی غلطی کیے بغیر تمہاری توقعات پر پورا اتر رہا ہے تو وہ بہت چلاک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ امکان بھی ہے کہ وہ کسی ایجنسی کا ٹاؤٹ ہو۔ اس کے بارے میں یہی سب جانچنے کے لیے میں اسے اپنے روبرو بٹھانا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس پر ایسا کوئی شبہ نہیں ہے، مگر تمہاری رائے زیادہ مستند ہوگی۔ بدری نے مجھے آنکھ مار کر جواب دیا، مجھے اپنی صحت ہر بات سے زیادہ عزیز ہے، اسے وہیں روکو۔ میرے آدمی اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی تمہارے علاقے میں کہیں بھٹک رہے ہوں گے۔ نک موڈلے بہت سکون سے دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ اس کے نئے انکشاف پر میری ریڑھ کی ہڈی بیک وقت بے شمار چونٹیاں سی ریگنے لگیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دو مشتبہ موٹر سائیکل سواروں کے بارے میں مجھے جو اطلاع دی گئی تھی وہ درست تھی۔ اس کے شکاری کتے میری بے خبری میں اتنے قریب آ چکے تھے کہ تشویش ہونی لازمی تھی۔ بدلے ہوئے حالات میں میرا ذہن تیزی سے کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے آدمیوں کو یہاں آنے کی ترغیب دو، میں نے بدری کے بٹن دبانے سے پہلے تیزی سے کہا۔ بدری نے قدرے توقف کے بعد نک سے کہا، یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھ سے اتنے قریب موجود ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ میں باہر نکل کر ان کی مدد کر سکوں۔ تو کیا علی شیر نے تم کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے؟ نک نے حیرت سے پوچھا۔ ہم اس کے قیدی نہیں ہیں، ویسے بھی وہ کرائے پر ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ بیماری کی وجہ سے وہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ سامنے ہوتا تب بھی مجھے باہر جانے سے روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تم اشارہ کرو اور دیکھو کہ میں کتنی تیزی سے تمہاری ہدایت پر عمل کرتا ہوں۔ اس کا ساتھی کہاں ہے؟ نک اس پناہ گاہ کے معاملات میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ بھی اسی کے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ بظاہر یہاں میدان صاف ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مکان ہے یا اس میں احاطہ وغیرہ بھی ہے؟ نک نے پوچھا۔ یہ وسیع لان اور احاطے والی کوٹھی ہے، مکانات کا ایک دوسرے سے دور اور الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ پھر تم اپنا آپریٹس آن رکھو اور اسے لے کر سڑک کی طرف والی دیوار کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرے آدمیوں کے پاس ایک میٹر ہے تو تمہارا اور ان کا درمیانی فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ فاصلہ گھٹنے بڑھنے سے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ تم کہاں موجود ہو۔ ان کے پہنچنے تک تم انتظار کرو۔ ان کی طرف سے کوئی اشارہ ملتے ہی تم مجھے اطلاع دو گے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی ان کی رہنمائی کے لیے آپریٹس کا مسلسل آن رہنا ضروری ہے؟ بدری نے پوچھا۔ شاید میں نے شروع سے اسی ایک بات پر زور دیا ہے۔ بدری کے سوال پر وہ برہم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں پوری بات سمجھ گیا۔ بدری نے جلدی سے کہا، میں ابھی باہر نکلتا ہوں۔ ہوش میں رہ کر کام کرنا۔ میرے آدمی علی شیر یا اس کے ساتھی کی نظروں میں آ گئے تو یہ ساری مشق رائے گاں جائے گی۔ تمہارے مددگاروں کے بارے میں وہی کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے مقاصد کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دوں گا۔ گڈ۔ نک کے منہ سے روا روی میں پہلی بار کوئی تعریفی لفظ برآمد ہوا۔ میری بات فی الحال مکمل ہو گئی۔ اگلی بار تم ان کے آ جانے پر مجھ سے بات کرو گے۔ اب تم آپریٹس آن رکھ کر پورے اطمینان سے گھر بھر میں گھوم پھر سکتے ہو۔ اس پر میرا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ تھینک یو۔ یہ کہہ کر بدری نے آپریٹس کا نشری بٹن چھوڑ دیا اور اسے یوں گھورنے لگا جیسے اس نے وہ عجوبہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ میں نے بولنے میں دانستہ پہل نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ لمحات گزرنے کے لیے بلا وجہ نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ بدری میری اس با مقصد خاموشی کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا، یہ تو سارا قصہ ہی چوپٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نک میری توقع سے زیادہ چلاک ثابت ہوا ہے۔ وہ چلاک نہ ہوتا تو تم دونوں کو اس کی تحویل میں نہ دیا جاتا۔ میں نے جواب دیا، اب تم اتنی سعادت مندی نہ دکھاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے آپریٹس بند کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور نک کے آدمی فاٹک پر پہنچ جائیں۔ اوہ! بدری نے چونک کر جلدی سے آپریٹس آف کر دیا۔ یہ واقعی کافی دیر سے آن ہے۔ اس دوران میں انہوں نے اپنی نقل و حرکت اور فاصلے کی تبدیلی کی بنا پر یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ ہم ان سے کس سمت میں موجود ہیں۔ تم انہیں اس طرف راغب کرنے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ مجبوری ہے، ہمارے پاس بچاؤ کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ ہم سے دور رہ کر وہ نک کے مفادات پورے کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاتھ لگ گئے تو چوکڑی بھول جائیں گے۔ تو کیا تم انہیں اپنا قیدی بنانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، وہ آسانی سے قیدی بننے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کا جھٹکا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے آخری انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ نک بفر جائے گا۔ تمہاری مخبری کے لیے وہ ان پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے آدمیوں پر کیا گزری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بے اعتباری سے کہا۔ اس کے آدمی غائب ہو جائیں گے اور اسے علم نہیں ہوگا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسے ان آدمیوں کے بارے میں اطلاع
دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ آج کی رات بہت اچھی ہے۔ رمیش خواب اور دوا کے زیر اثر سو رہا ہے، وہ یہاں آئیں گے اور پکڑے یا مارے جائیں گے۔ 1-1.5 گھنٹہ گزار لینے بعد تم نک سے پوچھو گے کہ اس کے آدمی کہاں رہ گئے۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی ان کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی کھوپڑی چکرا جائے گی، وہ سمجھے گا کہ اس کے آدمی تمہاری کمینگاہ کا سراغ لگا کر واپس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے تم سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر بھیجا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے حکم سے انحراف کریں؟ فضا میں خطرے کی بو سونگ کر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر بات سوچ سکتا ہے، مگر یہ اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ اس کے آدمیوں کو تمہاری موجودگی میں مارا یا پکڑا گیا ہے۔ ہاں، شاید وہ اپنی لوگوں سے اتنی جلد بدزن نہ ہو سکے۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے آدمیوں کی تعداد کے بارے میں کچھ علم نہیں، پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے۔ لشکر نہیں آ سکتا۔ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو وہ بس 2 ہی ہوں گے۔ اسے وہ جواب دیتے ہوئے میرے ذہن میں مشتبہ موٹر سائیکل سواروں کا خیال موجود تھا۔ انہیں پکڑ کر تم کہاں رکھو گے؟ صبح رمیش سو کر اٹھے گا تو انہیں دیکھ کر سوالوں کی بچھاڑ کر دے گا۔ تم ابھی تک اس گھر کی پوری مکانیت سے باخبر نہیں ہو۔ یہاں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ پکڑے جانے والوں کو باندھ کر 2-4 دن وہاں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تم اپنی روانگی کا پروگرام بنا رہے ہو، دوسری طرف نک سے الجھنے پر تلے ہوئے ہو۔ تمہارے جانے کے بعد قیدیوں کا کیا بنے گا؟ وہ رہا ہوتے ہی نک کو پوری تفصیل سنا دیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔